إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء اعظام اور سامعین با تمکین اور میری پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، ایک ایسے موضوع کے متعلق آپ سے گفتگو کرنی ہے جو ہمارے ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق اسلامی دستور سے ہے، یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق قرآن پاک سے ہے، یہ مسلمان کا اولین موضوع ہے۔ کیا بات ہے! یہ مسلمان کا اولین موضوع ہے، یہ وہ موضوع ہے جو آخری نظام سے ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر ہر ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے اور یہ تمنا کرنی ہے کہ اسی موضوع کے ساتھ اس کی موت ہو، اسی کے جھنڈے تلے اس کا حشر و نشر ہو۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری نظام ہے، آخری دستور ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب اتاری گئی، آخری امت کے لیے، آخری شریعت کے لیے، آخری قانون کے لیے۔ اس سے پہلے بہت سی کتابیں عطا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات عطا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل عطا کی گئی اور داؤد علیہ السلام پر زبور عطا کی گئی۔ سب کا خطاب بنی اسرائیل سے تھا، جتنی بھی کتابیں آئیں سب کا خطاب بنی اسرائیل سے تھا۔ یہ کتابیں ایک زمانہ کے لیے محدود تھا، ایک دائرہ کے لیے محدود تھا۔ جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے یہ کتابیں دی آخری امت کے لیے۔ قرآن کے اندر کہا بھی گیا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور خطاب کس الفاظ سے کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کا طرز عمل خطاب کا یہی رہا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا یہ خطاب تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ نہیں تھا اے میری قوم، بلکہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کو پیدا کیا، تاکہ کبھی تم اپنا تحفظ کر سکو گے۔ یہ آیت کسی قوم کے لیے خاص نہیں تھی۔ جس طرح کتابیں آئی تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں ایک محدود تھی۔ یہ کتابیں قرآن ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہا گیا یا ایھا المکیون، یا ایھا المدنیون، یا ایھا العجم، یا ایھا العرب۔ یہ خطاب کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، استعمال کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا۔ ساری دنیا کے لیے کتاب دی گئی، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ایمان والے ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، سب کے لیے کتاب دی گئی۔ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے تھی، مخلصوں کے لیے تھی، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے کتاب تھی، پوری انسانیت کے لیے کتاب تھی۔ جو کھانے گا وہ کھاتا ہے۔ انسان
الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. جس شخص کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہے، نہیں رہا، وہ گھر ویران ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جب گھر میں لوگ رہتے ہیں تو گھر آباد رہتے ہیں، جب گھر میں لوگ رہتے ہیں تو گھر آباد رہتے ہیں، اور جب گھر میں لوگ نہیں رہتے تو گھر سنا پڑا رہتا ہے، ویران رہتا ہے. اسی طرح جب جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کا سینہ ویران نہیں ہوگا، اور جس کے سینے میں قرآن نہیں ہوگا وہ ویران ہے، وہ ویران ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن نصیحت کر رہا ہے، قرآن تعلیم دے رہا ہے. قرآن جیسی تعلیم اب تک پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو مت پھیرو، تکبر سے اپنے چہرے کو مت پھیرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کو دھیمی کرو، یعنی زمین پر اترا کر نہ چلو. جب انسان زمین پر اتراتا ہے کب؟ جب اسے تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. آج کل کے نوجوان دو پیسے کما لیتے ہیں تو سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ایک بات یاد رکھیے، جب گھر کے اندر قرآن رکھا ہو اور نیچے رکھا ہو اور کوئی صاحب آتے ہیں اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن نیچے رکھا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا سب آدمی، جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی کوئی عزت نہیں. جو پورے قرآن کو